کیا جنات اور شیاطین علم غیب جان سکتے ہیں؟ جاسوسی کرنا، دوسروں کی باتوں کو سننا کیسا ہے؟ کیا اللہ قیامت کے دن شیطان سے بھی سوال کرے گا؟ آئیے ان سوال کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل القرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیت نمبر 6 سے 10 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 6 اور 7 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد۔ ہم ہی نے نیچے والے آسمان کو تاروں کی آرائش یعنی جگمگاہٹ سے آراستہ کیا اور تاروں کو ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے واسطے بھی پیدا کیا۔ اب آئیے اس آیت کے ایک نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ مارد اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی اور وہ خبیث ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بنا پتوں کے درخت کو مردہ شجر کہا جاتا ہے۔ بہترین تلاوت، ترجمہ اور اس کے ایک نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے سورہ صافات کی آیت نمبر 6 اور 7 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، آسمانوں کی آرائش اللہ کی ربوبیت کی ایک جھلک ہے۔ نمبر 2، زینت اور خوبصورتی کی طرف جھکاؤ انسان کے فطری میلان میں سے ہے اور قرآن نے اس کی تاکید کی ہے۔ نمبر 3، زینت اور خوبصورتی ایک اصل ہے، اللہ کی تمام مخلوقات خوبصورت ہیں۔ نمبر 4، اوپر کی دنیا میں کچھ ایسے راز ہیں جسے شیاطین جاننے کی کوشش میں ہیں لیکن اس کام کو انجام دینے پر قادر نہیں ہیں۔ نمبر 5، جنات اور شیاطین علم غیب جاننے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن انہیں اس چیز سے روکا گیا ہے۔ اب آئیے سورہ صافات کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ شیطان عالم بالا کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے اور ان پر ہر طرف سے انگارے پھینکے جاتے ہیں، بھگانے کے لیے ان پر ہمیشہ کا عذاب ہے، مگر جو کوئی اچک لیے جائے تو اس کے پیچھے دہکتا ہوا انگارہ پڑتا ہے۔ ان آیات میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ نکات: قذف کا معنی ہے کسی چیز کو دور پھینکنا اور ملائے اعلیٰ کا معنی ہے فرشتوں کے بلند مقام۔ دحورن کا معنی ہے غصے میں اور ذلت و رسوائی کے ساتھ بھگانا، اور واصب کا معنی ہے ہمیشہ۔ خطفہ کا معنی ہے تیزی سے لے بھاگنا، اور ثاقب کا معنی ہے سوراخ کرنے والا اور نفوذ کرنے والا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شب معراج میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جس کا کام تھا خبریں لے کر بھاگ جانے والوں کا پیچھا کرنا، اور 70,000 فرشتے اس کے تحت فرمان تھے اور ان سب کے ماتحت بھی 70,000 فرشتے تھے۔ تفسیر نور الثقلین، تفسیر برہان۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے سورہ صافات کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، زمین والوں کی خبریں اور جانکاریاں عالم بالا کے فرشتوں کے اختیار میں ہیں جن کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں اور ان باتوں کو شیاطین سن سکتے ہیں۔
نمبر 2، جاسوسی کرنا اور دوسروں کی باتیں سننا شیطانی کام ہے اور اس کام سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ کی فوج ہر جگہ حاضر ہے۔ نمبر 4، معاشرے کے شیطانوں سے انقلابی طریقے سے نمٹنا چاہیے۔ نمبر 5، شیاطین ذمہ دار موجود ہیں اور اللہ ان سے سوال بھی کرے گا اور سزا بھی دے گا۔ نمبر 6، راز کو چھپائے رکھنے پر اصرار ہونا چاہیے۔ نمبر 7، عالم بالا کے رازوں کو جاننا شیطانوں کے لیے اتنا اہم ہے کہ ہر طرف سے ان پر حملہ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود چھپ کر جاسوسی کرتے ہیں اور بات سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 8، انگارے اور آسمانی پتھر اللہ کے فرما بردار ہیں جو ایک مقصد کے تحت پھینکے جاتے ہیں، اتفاقی طور پر اور بنا ہدف کے نہیں۔ نمبر 9، آسمان کی غیبی خبروں کو جاننے سے پہلے ہی شیطانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نمبر 10، شیطانوں کو دیکھا بھی جا سکتا ہے اور انہیں نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ شیاطین علم غیب جاننے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن انہیں اس کام سے روکا گیا ہے، اور جاسوسی کرنا، دوسرے کی بات سننا، یہ شیطانی کام ہے، اور اللہ روز قیامت شیطان سے بھی سوال کرے گا۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔